کھیل سے کسی کی بڑائی کا ہے. عام فہم زبان میں یہ سمجھ لیں کہ کسی کی تعریف کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام و مشائخ اعظام وغیرہ کی تعظیم جائز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بزرگوں کا عقیدہ کیا ہے وہ بولا گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو اپنے سے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم و توقیر نہ کرے وہ ہمارے راستہ پر نہیں ہے. یعنی مسلمانوں کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ وہ بے ادبی سے، بد کلامی سے، بد مزاجی سے. ہماری بات کبھی شریف سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اپنے بڑے کی تعظیم کرنا شرک نہیں، بلکہ ایسا نہ کرنے والا حضور کے راستے پر مسلمان ہی نہیں. ہمارے راستے پر مسلمان ہی نہیں. پیج نمبر 323 پر ایک حدیث پاک ہے اردو میں، اور 316 پہ ہے ہندی. قسم خدا کی میں بادشاہوں کے درباروں میں اترتے ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت، دیکھیے میں مکمل نہیں پڑھ سکتا، آپ بس یہ جو عربی عبارت ہے اس میں دیکھ لیجیے، اور جہاں تک 317 ہندی آپ کو بات کر لیجیے، میں اس کا نام بتانے کا. حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ ابھی ایمان نہیں لائے، یہ صحابی رسول ہیں، آج میں ایمان لائے، ابھی ایمان نہیں لائے. اس وقت کی بات میں بتاتا ہوں. کہتے ہیں قسم خدا کی میں بادشاہوں کے دربار میں وفد دے کر گیا، یعنی ایلچی بن کر گیا، پیغام دے کر گیا اپنے مالکوں کا، اپنے بادشاہوں کا. میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں حاضر ہوا، لیکن خدا کی قسم میں نے کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس طرح تعظیم کرتے ہوں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کی تعظیم کرتے ہیں، یعنی اپنے نبی کی تعظیم کرتے ہیں. خدا کی قسم جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک کسی نہ کسی آدمی کی ہتھیلی پر ہی دیتا ہے، جسے وہ اپنے چہرے پر اور بدن پر بن دیتا ہے. اور جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو فوراً ان کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے. اور جب وہ وضو فرماتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ وضو کا مستعمل پانی، یعنی استعمال شدہ پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مرنے پر آمادہ ہو جائیں. اور جب ان کی بارگاہ میں بات کرتے ہیں تو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اور تعظیماً ان کی طرف آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے، تعظیماً ان کی طرف آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے. کون بیان کر رہا ہے؟ نام کا بیان کیا آپ نے، حضرت عروہ بن مسعود. کیا نام ہے؟ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. اب یہ ایمان نہیں لائے، جا کر کے کافروں نے ان کو بھیجا تھا کہ جا کر کے دیکھو ذرا مسلمانوں کی تیاری کیسے چل رہی ہے. وہ آئے تو انہوں نے یہ سب دیکھا، پھر جب گئے اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کے ساتھ کہا کہ خدا کی قسم میں نے ایسا نہیں دیکھا، تم لوگ ان سے جنگ کرنے کا ارادہ کر کرو. ارے جو قوم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو زمین پر گرنا گوارا نہیں کرتی ہے، وہ ان کے خون کو زمین پر گرنا کیسے گوارا کرتی ہے؟ یہ تعظیم کا اعلیٰ معیار تھا. کمال کی تعظیم کرتے تھے صحابہ، کمال کی محبت کرتے تھے. اور آج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم میں کھڑے ہو کر سلام پڑھنے پر بھی جو ہے یا یوں کہہ رہے ہیں کہ نام محمد پر لوگوں نے اپنے سر کٹا دیے. سر کٹاتے ہیں میرے نام پر، مردان عرب نام محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے اپنے سر کٹا دیے. اور آج نام محمد پر محمد کے لیے بھائی ہماری اپنی محبت ہے، اپنا ذوق ہے، اپنا شوق ہے. جب کہ حضور کا نام آتا ہے انہیں چن لیتے ہیں بغیر دلیل کے. چن لیتے دلیل تو ہے ہمارے مگر بغیر دلیل کے محبت ہے حضور، اس لیے ہم چن لیتے ہیں. لوگ اپنے سروں کو کٹا رہے ہیں. یہ گویا اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا بھی لوگ احترام کرتے ہیں، استعمال شدہ وضو کے قطرات کا بھی لوگ احترام کرتے تھے. پھر ظاہر سی بات ہے جب ان کے خون کا اس قدر احترام ہے کہ زمین پر گرنے دینا گوارا نہیں، کس قدر تعظیم ہمارے صحابہ احترام کرتے ہیں. بلکہ یوں کہنے کہ ایک مرتبہ حضرت عبیدہ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ لوگ جانتے ہیں، یہ تابعین میں سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
देख ना पाए, अपने वालिदा की बहुत ज्यादा खिदमत करते थे और उसकी खिदमत में इस कदर मामूल थे, हुजूर की अगर छोड़ करके जाते तो हुजूर की तालीम ये कि अपने वालिदैन की खिदमत करो, उसलिए आप हुजूर को देख नहीं पाए। ताबई उसे कहते हैं जो सहाबे कराम को ईमान की हालत में, क्या कहते हैं? ताबई। और सहाबी कहते हैं जो ईमान की हालत में और ईमान से ही इस दुनिया का दूसरा कि मैंने हुजूर को देखा नहीं। बस एक बात बता दीजिए, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कि आपस में मिली हुई है या जुदा जुदा, ये आपस में मिली हुई है या जुदा जुदा है। सहाबे कराम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अर्ज किया, फरमाया कि ऐ वैसे बाखुदा आज तक हमने हुजूर को देखा ही नहीं है, बल्कि हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कदर ताज़ीम करते हैं कि आंख उठा करके भी नहीं। तो आज तक हमने ये देखा ही नहीं कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जो आपस में मिली हुई है या जुदा जुदा। अब मैं इंशाअल्लाह ये ताज़ीम का आलम देखा भी नहीं और क्यों कर देखते, ये अल्लाह का हुक्म है जो हमें आपको बताया है। इसके अलावा हज़रत इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये बुलंदी और इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का क्या, इमाम बुखारी का नाम क्या है? मोहम्मद। क्या नाम है? इमाम में अबू हनीफा। तो क्या मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, इमाम बुखारी के बारे में बताया था कि आपने अपनी किताब इतना आप मोहताज थे, 6 लाख हदीस में 7,000 किताब 7,000 हदीसें आपने बुखारी से नकल फरमाई। तो इस कदर मोहताज आदमी का ये अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, ये बहुत सारी अहादीस करीमा जो है आपने अपनी किताबों के तारीफ के ताल्लुक से इनका खुद का अकीदा कैसा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कैसे करते हैं। फरमाते हैं कि बुखारी शरीफ में हर हदीस लिखने से पहले मैंने हुक्म दिया और 2 रकात नमाज। बुखारी शरीफ में हमने ये बात बयान किया था कि जब भी आप बुखारी से कोई हदीस नकल करते तो जमजम से गुस्ल करते, 2 रकात नमाज पढ़ते, फिर एक हदीस लिखते। ये किसकी ताज़ीम है? आपकी उनकी ताज़ीम, हाँ उनकी ताज़ीम। यहाँ उनके बात की ताज़ीम हो रही है, उनके अल्फाज की ताज़ीम हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुरबत अमर में आराम करना है, लेकिन आपकी ज़बान मुबारक से जो अल्फाज निकले हैं उसकी ताज़ीम इस कदर एकदम से उस करते और उस करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ते, उसके बाद आप इस्तिखारा करते। इस्तिखारा करने के बाद एक हदीस पाक अपनी किताब में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज की ताज़ीम आपके नज़दीक है, और आप सोचें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम आपके दिल में किस कदर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते रहे होंगे। इसी तरह से इमाम मालिक का भी, ये चारों इमाम में से एक इमाम है। चारों इमाम के नाम आप जानते हैं, पेज नंबर 336 उर्दू में और 320 हिंदी। इमाम मालिक एक इमाम है, इमाम शाफिई है, इमाम अहमद बिन हंबल है, इमाम आसिम बिन हनीफा। हम किसके मुफस्सिर हैं? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुफस्सिर किसके हैं? इमाम आसिम बिन हनीफा। इमाम मालिक का अकीदा है, इनका भी सही अकीदा है। हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जब लोग कुछ पूछने आते, मसला मसाइल कोई बात, तो खातना आपके बर्फ खाने से निकल कर पर्याप्त किया करती कि हदीस शरीफ पूछने आए हैं या कोई मसला। तो अगर आदमी कह देता, पूछने वाला साहिब कह देता कि मैं मसला पूछना आया, तो उसके पास सवाल का मसला बता। और अगर कह देता इमाम मालिक बाहर निकल के मसला बयान करते।
لیکن جب شاید پوچھنے والا سوال کرنے والا کہتا کہ حدیث پاک پوچھنے آیا خوشبو لگاتے بہترین کپڑا پہنتے مسند لگایا جاتا چادر بچھائی جاتی مٹی سلگایا جاتا خوشبو سلگایا جاتا اس کے بعد آپ آتے اور کہتے کہ آپ بتاؤ یہ حدیث پاک کا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا ہے تو یہ نہ کہے کہ یہ اپنا اپنا ذوق ہے اپنا اپنا شوق ہے اپنی اپنی محبت ہے ہم بھی رسول پاک سے بے پناہ محبت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ عموماً غسل کرتے ہیں ٹھنڈی میں تھوڑا سا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جتنی ٹھنڈی میں ہم نے حدیث پاک پڑھائی غسل کرتے تو یہ ان کا ان کی عقیدت تھی ان کی محبت اس قدر اور میں کی حدیث سے بیان کر سکتا ہوں صحابہ کرام کا وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محبت کرتے تھے کس قدر تعظیم کیا کرتے تھے کہ آپ سوچیں گے کہ یار ایسے لوگ وہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے زمانے کے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں آج سے تقریباً 300-400 سال پہلے اپنے زمانے کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں اس زمانے کے لوگ اگر صحابہ کرام کو دیکھیں تو کہیں گے کہ وہ پاگل ہے اس زمانے کے لوگ اگر صحابہ کرام کو دیکھیں تو کیا کہیں گے پاگل ہے اور اس زمانے کے لوگ اگر ہم جیسے مسلمان کو دیکھیں تو اس لیے کہ ہم اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کا آپ کے سنت کا احترام نہیں کرتے ہیں جس قدر صحابہ کرام کیا ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں کہاں احترام کرتے ہیں یہ تو آپ کی کم ہے تو اب ہم قرآن مقدس پر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین اب یہ کتاب میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم اے ایمان والو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں راعنا نہ صحابہ کرام رسول پاک جب بیان کرتے باتیں صحابہ کرام کو سنائی کرتے یا ہمارے رسول تو فصیح و بلیغ تھے ایسا لفظ استعمال کرتے تھے کہ صحابہ کرام کو سمجھ میں نہ تو صحابہ کرام عرض کرتے راعنا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہماری رعایت ہم کمزور لوگ کم پڑھے لکھے لوگ ہماری رعایت تو وہ بطور عقیدت پیش کرتے لیکن جو منافق اسلام کا لبادہ اور کر کے مسلمانوں کا لبادہ اور کر کے صحابہ کرام کے خط میں کچھ کہتے وہ کہتے تھے راعینا یا رسول اللہ کیا کہتے تھے راعینا یا رسول اللہ یعنی وہ چیز کر رہے ہیں تو کس کہتے صحابہ کرام کہتے تھے راعینا یا رسول اللہ راعینا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیے اور یہ کہتے تھے راعینا یا رسول اللہ اے ہمارے چرواہے اے ہمارے چرواہے ہماری رعایت فرمائے تو ان کا مقصد تھا کیا تھا کہ رسول پاک کی توحید اور صحابہ کرام کو بطور عقیدت کہتے تھے اے اللہ کی سمجھ جائے سمجھ لیکن اللہ کو تو معلوم ہے نا کہ کون بطور عقیدت پیش کر رہا ہے اور کون بطور توحید پیش کر رہا ہے اللہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید بھلا کر رہا ہے اللہ نے جیسے ہی آیت کریمہ جیسے ہی ان کے زبان کلامی سے یہ سنا کہ ہمارے محبوب کی وہ توحید کر رہے ہیں تو اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما دی اے ایمان والو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں میرے محبوب کی بارگاہ میں راعینا نہ کہا تھا بلکہ انظرنا کہا تھا انظرنا یا رسول اے اللہ کے رسول ہمارے اوپر بھی نظر رحمت یہ کہو کہ میں کیا بتا رہا ہوں قرآن مقدس یہ قرآن مقدس کے پہلے تعلیم تو اللہ تعالیٰ کو وہ بات بھی پسند نہیں ہے جس لفظ کے دو معنی ایک معنی اچھا ہو اور ایک معنی خراب سمجھ میں آ رہی بات اسی لیے اللہ تعالیٰ نے راعینا کہنے سے منع فرمایا اسی آیت میں انظرنا کہنے کا حکم ہم اللہ کو اللہ تعالیٰ کہیں اللہ میاں عورتیں بہت کہتی ہیں اس لیے یہ مسئلہ جو اٹھاتے ہیں اللہ میاں نہیں کہنا اللہ میاں کیوں نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ میاں کے معنی دلال میاں کے ایک ہوتا ہے طلاق میاں عام فہم طلاق میاں عام فہم میں تمام مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں میاں وہ عورت اپنے شوہر کو بھی کہتی ہے ہمارا میاں جانا آپ کو نہیں کہتے
تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں نہیں کرنا یہ اس لفظ کے کئی معنی اللہ تعالیٰ کہیے اللہ سب سے بلند ہے اللہ پاک ہے اللہ افضل ہے تو اللہ میاں اس لیے نہیں کہنا چاہیے اس لفظ کے کئی معنی اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ جس لفظ کے دو معنی ہو وہ ہمارے محبوب کو بھی نہ وہ ہمارے وہ ایک بدعقیدہ کا کافر مشرک ولید ابن وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجنون معاذ اللہ رب العالمین تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اداس دیکھا تو پہلے تو ہوئی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان اس کو نہ دیکھیں کیا کر رہا ہے ارے آپ کا رب دیکھیے آپ کو کیا کر رہا ہے آپ تو بہترین اخلاق والے ہیں آپ بہترین اخلاق والے ہیں یہ پورا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون اے محبوب آپ نہ دیکھیے کہ وہ آپ کو مجنون کہہ رہا ہے یہ دیکھیے آپ کا رب کیا کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم اے محبوب آپ بہترین اخلاق والے ہیں اور وہ جو آپ کو مجنون کہا ہے نا آپ کے بارے میں جانتے ہیں آپ اگر نہیں جانتے ہیں تو محبوب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب قرآن مقدس کی آیت ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك كبير یہ تعظیم بیان فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں اپنے محبوب پر کہ تعظیم کرو احترام کرو ایسے لفظ کا استعمال نہ کرو جس سے میرے محبوب کی شان گھٹے تو ایک ولید ابن مغیرہ نے مجنون کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے محبوب کی دلجوئی فرمائی کہ محبوب آپ بہترین اخلاق والے وہ کیا جانے پر آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں آپ کی باتیں سن کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں جو آپ مجنون کہا دراصل بلا اللہ وہ کیا ہے حد سے پڑھنے والا ہے دھوکے باز ہے جھوٹ بولنے والا ہے غیبت کرنے والا ہے چغل خور ہے حد سے بڑھنے والا ہے اور ظلم بعد ذلک زنیم یہاں تک کہ وہ حرام کا زنا ہے یہاں تک کہ وہ حرامی ہے وہ حرام کی اولاد ہے تو ولید حدیث پاک آگے ہے اب اس کی تشریح سن لیں ولید ابن مغیرہ نے کہا اپنے ماں کے پاس جا کر کہ محمد جو کچھ کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں یہ سب تو میں 9 باتیں تو مانتا ہوں کہ میرے اندر ہے میں وعدہ وفا نہیں کرتا ہوں میں جھوٹ بولتا ہوں میں چوری کرتا ہوں میں بہت زیادہ گناہ کرتا ہوں لیکن یہ بات تو صرف تم جانتی کہ میں حرام کا ہوں یا حلال کا ہوں تو اس نے کہا کہ دیکھو بات اپنے تک ہی رکھنا تمہارا باپ بیٹا پیدا نہیں کر سکتا تھا اس وجہ سے تمہارے باپ کی بہت ساری دولت تھی میں نے ایک چرواہے سے اور جس کی اولاد تو یعنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے وہ در حقیقت قرآن پاک کی حکم کے اعتبار سے وہ حرام کا بچہ ہوتا ہے تو اس کا لطفہ ہی حرام ہوتا ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اب حکم کیا فرماتا ہے وہ آئے تو یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ اب ایمان والوں ایمان اللہ و رسول سے آگے نہ بڑھو کس سے آگے نہ بڑھو اللہ ہو رسول کے یہ بات عجیب ہے اللہ تعالیٰ کمال کا بیان فرماتا ہے رسول سے بظاہر تو آگے بڑھ سکتے ہیں اللہ سے کون آگے بڑھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہلے چلتا پھرتا ہے اس سے آگے بڑھ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے رسول سے آگے بڑھنا گویا اللہ سے آگے بڑھنا کیونکہ میرا حکم رسول پاک کے پاس چلے جاتا ہے تو تم رسول پاک سے آگے بڑھو گے گویا اللہ کے حکم سے آگے بڑھو گے ایمان والو اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو اللہ سے ڈرو اللہ تعالیٰ کی کتاب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا یا الذین آمنوا ایمان والو جب خود کے بارے میں جاؤ اپنی آواز کو بس رکھو دھیرا رکھو جو زور سے نہ بولو تیز نہ بولا کرو کہ میرے محبوب کو برا لگے تمہارا ایمان ان سے چھن جائے تم اسلام سے خارج